بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن بندش معاملہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین نے ڈی چوک میں پڑاؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین نے ڈی چوک میں غیر معینہ مدت تک دھرنا دے دیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین نے ڈی چوک میں سٹیج بھی لگا لیا ہے۔ آپ کو بتائیں انتظامیہ الرٹ، پولیس کی بھاری نفری تعینات، واٹر کینن اور بختر بند گاڑیاں ڈی چوک پہنچ گئی۔ ریڈ زون کے راستے بھی سیل کر دیے گئے۔ آپ کو بتائیں اسلام آباد ریڈ زون کی صورتحال اس وقت ایک دفعہ پھر کشیدہ ہوتی ہوئی اس وقت دکھائی دے رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور کے جو ملازمین ہیں پچھلے 2 دن سے اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹور کے جو ہیڈ آفس ہے اس کے باہر دھرنا دیے ہوئے تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ڈی چوک کی طرف مارچ کیا جائے گا۔ ابھی یوٹیلیٹی سٹور ملازمین ڈی چوک پر ان کی طرف سے سٹیج لگا دیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور ملازمین کا کہنا ہے کہ ڈی چوک میں غیر معینہ مدت تک دھرنا دیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے۔ دوسری طرف انتظامیہ کی بات سنیں تو انتظامیہ ہائی الرٹ ہے، پولیس کی بھاری نفری طلب کی گئی ہے۔ رضوان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت ڈی چوک کی؟ دیکھیں 1 گھنٹے سے زائد گزر چکا ہے اور ملک بھر سے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں جو گزشتہ 3 روز سے وفاقی دارالحکومت میں کھلے آسمان تلے مظاہرہ کیے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں، وہ ڈی چوک پہنچے ہیں اور ڈی چوک میں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے اور ایک بہت بڑا سٹیج بھی لگا دیا گیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو یونینز کے جو رہنما ہیں جن میں راجہ محمد مسکین اور سید عارف حسین شاہ اور اس کے علاوہ ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ریلوے یونین اور سی ڈی اے کی جو یونین ہیں جو ملازمین کے جو تنظیمیں ہیں وہ یہاں پر پہنچی ہیں اور وہ ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں ملک بھر سے جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں وہ اس وقت یہاں پر سڑک میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، چٹائیاں بچھا کر یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، اپنا احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ بھی کروا رہے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی اگر بات کریں تو بڑی تعداد میں یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جو دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے جو رہنما ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، سٹیج پر بھی موجود ہیں اور جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں جو اپنا ادارہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا جو حکومتی فیصلہ ہے بندش کا اس کے حوالے سے جو احتجاج کر رہے ہیں وہ تمام سیاسی جماعتیں مذہبی جو رہنما ہیں وہ یہاں پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی بات کریں تو شروع میں ہم نے دیکھا کہ جو ہی جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں وہ یہاں پر پہنچے تھے ڈی چوک تو انتظامیہ کافی حرکت میں آ گئی تھی، لیکن بعد میں جب ان کے ذمہ داران نے ان تنظیموں کے جو رہنما ہیں انہوں نے انتظامیہ سے کہا کہ ہم بڑے پرامن طریقے سے یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، ہم یہاں پر دھرنا دیں گے، ہمارا انتظامیہ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تو اس کے بعد جو پولیس ہے جو پولیس کی ایک بھاری نفری یہاں پر تعینات ہے وہ ایک سائیڈ کو چلی گئی اور اس وقت جو مظاہرین ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مظاہرہ ہے جو دھرنا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ شاہد اجمل نے ہمیں جوائن کیا ہے، شاہد سے بھی تفصیلات جانتے ہیں۔ شاہد بتائے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہے، اور دوسرا مذاکرات کے 2 دور ہوئے تھے یوٹیلیٹی سٹور ملازمین کے ساتھ، کیوں کامیاب نہیں ہوئے وہ؟ دیکھیں یہ جو حکومت اور یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کے درمیان جو مذاکرات کے 2 دور ہوئے تھے اس میں پہلا جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا اس میں سیکٹری جو تھے صنعت و پیداوار وہ خود اس کے اندر شریک ہوئے۔ جو وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین ہے وہ ان مذاکرات میں شرکت کے لیے جب مریدکی سے اپنے گھر سے روانہ ہوئے تو بھیرا انٹرچینج پر جب وہ موٹر وے پر پہنچے تو ان کے بھائی انتقال کر گئے، جس کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے اور وہ اس میں مذاکرات میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان مذاکرات میں یوٹیلیٹی سٹورز کے جو نمائندے تھے ملازمین کے انہوں نے اپنے جو مطالبات ہیں وہ ان کے حوالے کیے تھے اور جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ انہوں نے سیکٹری صنعت و پیداوار کو اس سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد سیکٹری صنعت و پیداوار نے ان سے یہ کہا کہ دوسرا جو مذاکرات کا دور ہے وہ یہ پرسوں کی بات ہے جس دن پہلے دن ملازمین آئے کہ دوسرا دور جو ہے شام 6 بجے ہوگا، اور ملازمین نے واپس آ کر وہاں اپنے احتجاج میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو یہ آگاہ کیا یونین رہنماؤں نے کہ ہماری یہ بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے بعد اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا جو سیکٹری صنعت و پیداوار تھے کہ میں آپ کے مطالبات لے کر وزیر اعظم کے پاس جاؤں گا اور وزیر اعظم کو اس سے آگاہ کروں گا اور وزیر اعظم کی اپروول کے بعد جو ہے معاملات صحیح وزیر اعظم کے پاس جو ہے وہ مطالبات بھی لے کے جائیں گے۔ رضوان عباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس وقت ریڈ زون میں موجود ہیں براہ راست ہمارے ساتھ۔ رضوان بتائے گا انتظامیہ نے کس قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں اور کس طرح ڈیل کیا جائے گا موب کو؟
देखें, जब ये जो एहतजाजी मुजाहरा है जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं, जब वो ब्लू एरिया से डी चौक की तरफ आ रहे थे तो हमने देखा कि थोड़ी सी रुकावट इंतज़ामिया की जानिब से डाली गई। जो असिस्टेंट कमिश्नर थे रूरल, उन्होंने यहाँ पर जो मुजाहिरीन थे जो एहतजाज करने वाले डी चौक की तरफ आ रहे थे उनको रोका, लेकिन वो जो ज़िम्मेदारान थे, जो यूनियंस के जो मुतलकीन थे, उन्होंने पुलिस और इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त की कि हम पुरअमन तौर पर डी चौक जाएंगे, और उसके बाद तो जो रुकावटें थी पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, वो हटा दी गई। और जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जो मुल्क भर से आए हुए जो मुलाजमीन हैं उनको बगैर किसी रुकावट के उनको डी चौक पहुँचने दिया गया। और इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन हज़ारों में हैं, ये 3000 से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का जो फ़ैसला है उसको वापस लिया जाए। अगर फ़ैसला वापस नहीं लिया जाता तो गैर महीना मुद्दत तक के लिए हम ये धरना देंगे और यहाँ पर बैठेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट लाई अमल है, वो जो ख़ानदान इन मुलाजमीन के साथ मुंसलिक हैं उनको भी लेकर यहाँ पर डी चौक में लाया जाएगा। जी सही रिजवान, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रिजवान मौजूद थे डी चौक से बराह रास्त, जबकि शाहिद अजमल आगाह कर रहे थे।